بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، یہ کس قدر اللہ کی ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، دن بھر رات، دن کے اندر بھی نافرمانی ہے، ناشکری کھاتا ہے، ناشکری پیتا ہے، ناشکری پہنتا ہے، ناشکری استعمال کرتا ہے، ناشکری کھانے کے بعد، پینے کے بعد، پہننے کے بعد، کمانے کے بعد، استعمالات کرنے کے بعد چاہیے تو کیا تھا، جس کا کھاتا ہے اس کا گھائے بھی شکریہ ادا کرے، لیکن یہ 24 گھنٹے مجھے رب نے دیا کیا ہے، ناشکریہ کرتا ہے۔ شکر کا تقاضا کیا تھا، جو ہی صدا ہو اذان کی نماز کے لیے سب کچھ ترک کر دے، اللہ کے در میں آ کے جھک جائے، یہ تقاضا ہے شکر کا، یہ تقاضا ہے اس رب کی طرف سے ملنے والی تجھے زندگی کی نعمت پر، یہ اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ 5 وقت تو کم از کم ادا کر۔ صبح و شام تجھے 3 ٹائم وہ کھانا کھلاتا ہے، صبح بھی تو کھاتا ہے، دوپہر کو بھی کھاتا ہے اور شام کو بھی کھاتا ہے، پھر دیگر جو کھانے کے سوا نعمتیں ہیں وہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی، استعمال بھی کرتا ہے، ان ساری نعمتوں کا تقاضا کم از کم تیری زندگی میں 5 نمازیں تو پوری ہوں، لیکن وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کہ قتل الانسان، ہلاک ہو جائے گی، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو رب نے حلال دیا ہے، حلال چھوڑ کے یہ حرام کھاتا ہے، یہ کس قدر ناشکری ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی کہ اس حد کے اندر تو نے رہنا ہے، باوجود اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے بڑی اللہ نے آسانیاں دی ہیں، قیود دیے ہیں، اصول زندگی دی ہے، دستور دیا ہے، قانون دیا ہے، ایک تہذیب دی ہے، باوجود اس کے یہ حدوں کو پامال کرتا ہے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہے۔ اللہ نے شرم و حیا کے لیے تجھے حلال بیوی دی ہے، لیکن پھر بھی یہ بدماشی کرتا ہے، بغیرتی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ کمانے کے لیے تجھے حلال رزق کے اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں دے رکھی ہیں، باوجود کی حد کو پامال کرتے ہوئے حرام کھاتا ہے، سود کماتا ہے، سود کھاتا ہے، اور یہ اس ایسا ملعون فعل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمانے والا، لانے والا، کھلانے والا، اس کا شاہد اور اس کا کاتب، یہ تینوں لعنتی ہیں، ملعون ہے۔ حرام حلال چھوڑ کر حرام کھانے والا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ناشکرا انسان ہے، ناشکری کر رہا ہے، اور نہیں جانتے سود کس قدر غلاظت کا رستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کھاتا ہے وہ ایسے ہی سمجھے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا۔ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے ادنا اس کا جو گناہ ہے وہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے۔ آج ہر دوسرے بندے کی مجبوری بن چکا ہے، وہ کہتا مجبور ہے ہم، ان حالات کے اندر ہم کھائیں کہاں سے، پیے کہاں سے، یہ بچوں کی پرورش کیسے کرے، سود نہ لیں دو۔ ہر دوسرا بندہ بینکوں کے سود کے برمار کے اندر وہ مقروض ہے، اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔ ہلاک ہے، یہ ہلاکتیں ہیں اس وقت ہمارے اوپر، آئے دن جو عذاب کے یہ طوفان ٹوٹ رہے ہیں، کبھی کاروبار کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی گھر کے اندر، کبھی بیماریوں کے معاملے میں، کبھی اپنے بیگانے بن کے دکھا رہے ہیں، بیگانے دشمن پیش ہو رہے ہیں، یہ سارے زوال کیسے ہیں؟ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا وفا کی ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ وفا کر رہا ہے، ہم جفا کر رہے ہیں، وہ دیتا ہے نافرمانی کے باوجود بھی ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، سورۃ العادیات، بے شک یہ جو انسان اپنی رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑی اس نے ناشکریاں کر دی۔ ہاں آجو شکر کی طرف، آجو شکر کی طرف۔ اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں اللہ کا وعدہ اگر شکر تم بجا لاؤ، میں رب کا وعدہ ہے تمہارے مال کے اندر، تمہاری عزت کے اندر، تمہاری شہرت کے اندر، تمہاری عظمت کے اندر، تمہارے مقام کے اندر، تمہاری سٹیٹس کے اندر، میں اللہ لازیدنکم، میں ضرور اضافے کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اگر تم نے نہ شکری کی تو میں مجھ رب جیسا کسی کا عذاب نہیں، مجھ رب جیسی کسی کی پکڑ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کہا کرتے تھے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روک سکتا نہیں، جس کا تو روک لے اسے کوئی دے سکتا نہیں۔ بڑے بزرگی والے بھی آ جائیں، کرنی والے آ جائیں، بھرنی والے آ جائیں، عزت والے آ جائیں، جو مرضی کوئی آ جائے، جو جسے رب دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کا رب روک لے اسے کوئی دے سکتا نہیں۔ تو لینا ہے رب سے تو شکریہ بجا لائیں۔ اگر ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ دن بھر دعوت کے میدانوں میں، اپنوں کے پاس بھی بیگانوں کے پاس بھی، ہر اغیار کے پاس بھی آپ دعوت لیے جاتے ہیں۔ کوئی پتھر برساتا ہے پھر بھی جاتے ہیں، کوئی اوجری پھینکتا ہے آپ پھر بھی جاتے ہیں، کوئی گلے میں رسا ڈال کر آپ کو گھسیٹتا ہے، کبھی آپ کی بیٹیوں کے تانے دیتے ہیں، کبھی آپ کی یتیمی کے، کبھی آپ کو ساحر کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے۔ یہ سب تانے آپ برداشت کرنے کے باوجود بھی دعوت سے رکے نہیں۔ دن بھر آپ دعوت دیتے ہیں، رات ہوتی ہے آپ مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کہاں آتے ہیں؟ مصلی پہ۔ ہم دن بھر مزدوری کرتے ہیں، حلال کمائے نہ کمائے حرام ضرور کماتے ہیں، کم تولے زیادہ ماپ کر بھی ہم کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے۔ سارا دن تھکن تھکاوٹ یہ ہوتی ہے، شام کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی کوئی فکر نہیں، خراٹوں کی نیند سوتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر دعوت دی ہے، پتھر کھائے، تانے لیے، ساری تکالیف کو جھیلنے کے بعد مصطفیٰ رات مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنا قیام کرتے ہیں، کتنا قیام کرتے ہیں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی زندگی میں ایسا ہوا ہے ایک بار بھی ہم اللہ کے سامنے کوئی 5 منٹ کا قیام کیا ہو؟ سیکنڈوں کی نمازیں ہماری، سیکنڈوں کے قیام، آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے۔ صدیقہ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنے لمبے قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی ایسی مشکل ہے آپ کے لیے؟ آپ دعا کرتے ہیں دعا قبول، آپ رب سے جو مانگے رب عطا کرتا ہے۔ آپ کے تو اٹھے ہوئے چہرے کی اللہ اتنی قدر کرتے ہیں، آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں اللہ بیت اللہ کا قبلہ عطا فرما دے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو ایک ہفتہ مسلسل بارش ہی ہوتی چلی جائے، آپ تو جو مانگتے مل جاتا ہے۔ پھر اتنے لمبے قیام کرنے کی آپ کو کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، مانگتا ہوں میری رب قدر کرتا ہے، لیکن عائشہ صدیقہ اس رب کے مجھ پہ یہ احسان نہیں ہے، اس نے سب سے بڑا مجھ پہ یہ احسان کیا۔ نبیوں کو نبوت ملی، کسی کو ایک قریہ کی، کسی کو بستی کی، کسی کو علاقے کی، مجھ پہ تو یہی بہت بڑا احسان ہے، مجھے کافۃ للناس، کل کائنات کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ کیا جواب دیا عائشہ کا علیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ دعا کریں اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنائے۔ کھائیں تو رب کا گائیں، پئیں تو رب کا گائیں، آپ اللہ اکبر، شکر گزار بن جائیں، پل پل کے اوپر آپ رب کے نغمے گائیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں قسم باللہ، آپ مشکل میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ سے کوئی پوچھے نا اپنا یا کوئی بیگانہ، بابا جی حاجی صاحب بھائی جان آپ کے حالات کیسے ہیں، اللہ کی تعریفوں کے آپ انبار لگا دیں۔ اللہ کے بڑی کرم نوازی ہیں، اللہ کے بڑے احسان، اللہ نے یار ہماری جتنی نافرمانی ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر اس کی رحمتیں ہمارے اوپر، انبار لگا دیں اللہ کی تعریف کی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اتنے راضی ہوں گے، اللہ اتنے راضی ہوں گے، یار یہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی شکر گزار کس قدر ہے۔ اللہ مال کے اندر، اولاد کے اندر، عزت کے اندر اللہ اضافے فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے۔ فرمایا یہ انسان مارا جائے مغفرہ، کس قدر کے ناشکری کرتا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، یہ کس چیز سے پیدا کیا کہ ذرا سوچے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کس چیز سے یہ پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفۃ، یہ تو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا،
نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلقہ فقدر، اس قطرے سے بھی پیدا کرنے والا نہ کوئی انسان، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی لات، نہ کوئی منات، نہ کوئی عزا، نہ کوئی حبل، نہ کوئی اور دنیا کا بڑا، بلکہ کل کائنات کا بڑا اللہ احکم الحاکمین اسے پیدا کرنے والے۔ خلقہ فقدر، اسی نے اسے پیدا کیا ہے، فقدرہ، اپنے ارادے کے مطابق، اپنی تقدیر اور قدرت سے ایک اپنے اندازے کے مطابق اس انسان کو اس نے مساوی بنایا ہے۔ الذی خلقک فسوی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، برابر برابر تیرے اعضاء ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے جوتے کا پاؤں پیر آپ خریدنے جائیں، ایک آپ کو ملے 5 نمبر، ایک ملے 10، تو کتنا رپڑ پڑے گا جی؟ پورا پنجاب پھرنا پڑے گا کہ نہیں ملیں گے؟ کیوں جی؟ آپ جاتے ہیں 7 نمبر آتی ہے تو 7 نمبر دونوں پاؤں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا یہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ آپ سوٹ سلائی کرواتے ہیں، قدرتی بات اللہ کسی کو آزما دے، کسی کا پاؤں کی چھوٹا یا بڑا کر دے بازو کسی بیماری کی وجہ سے، ورنہ آپ سلائی کرواتے ہیں پوری سائڈیں بھی برابر آتی ہیں، بازو کا ایک ماپ یہ ہے، دوسرا ماپ بھی اسی کے برابر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے کہ نہیں آسانی ہے؟ بہت بڑی، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شاندار انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی قدرت ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر اسی شہنشاہ نے، اسی خالق و مالک نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے رستہ آسان کر دیا۔ ذرا یہ قابل غور آیت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے رستہ آسان کیا کیا ہے۔ اس کے اہل علم نے متعدد معنی بیان کیے۔ پہلا جو اس پہ پچھلی آیت کے مطابق ہے وہ یہ ہے، وہ یارو رب نے تجھے پیدا کیا اس پانی کے حقیر قطرے سے جس سے آج تلک کوئی بنا سکا نہیں۔ اللہ نے تجھے اس حقیر قطرے سے بنا کر بھی کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حقیر قطرے سے بھی تجھے 4 قسمیں اٹھا کہا تجھے سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے۔ پھر کیا کمال کی بات، اللہ نے تجھے پیٹ کے اندر رکھا 9 ماہ تک، 9 منتھ تو ماں کے پیٹ میں رہا۔ ماں جیسے چلتی پھرتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کھاتی ہے، پیتی ہے، لیکن تیرا اندر کے اندر ہی سارا نظام چلتا رہا کہ نہیں چلتا رہا؟ تجھے روزی ملتی رہی ہے کہ نہیں ملتی رہی؟ تجھے وہ پالتا رہا، پرورش کرتا رہا تیرا رب۔ ثم السبیل یسرا، جب تیری اندر کی زندگی پوری ہو گئی، جب تیرے اندر رہنے کی لمٹ پوری ہوگی، جتنی دیر تجھے ہم نے اندر رکھنا تھا، ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے تیرے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ نے، میں نا یہ پرسوں کی بات ہے، ہم ایک اسٹوڈنٹ کلاس پڑھا رہا تھا، اچانک ایک بات آئی، میں نے بچوں کو بھی سمجھائی، اس میں بڑے بھی تھے۔ اللہ اکبر، جہاں سے رب نے نکال دیا دنیا کی کوئی طاقت وہاں پہ نہیں داخل کر سکتی۔ جاؤ، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، بڑی مثالیں ہیں دنیا میں۔ یہ گندی غلیظ باتیں تو ہم نے سنی، بچوں نے سنی، بڑوں کے منہوں نے یہ کہا، تو جہاں سے نکلا ہے میں تجھے تم دوں، کہتے ہیں نا کہ جب تو نکلا تم تو۔ آج تک ایسا ہوا ہے جی؟ کوئی ایسا واقعہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں، جہاں سے رب نکال دیتا ہے اسی کو وہاں نہیں داخل کر سکتا کوئی بھی۔ اور مثال تو ابھی گندم بیجی، ہم نے بیجی ہے کہ نہیں بیجی؟ کونپلیں، ہم زمین کے اندر گندم کے دانے کو ہم نے ہل چلائی، اوپر سہاگا چلا بھی ہم نے پھینکا، اوپر سہاگا چلایا، چلانے کے بعد ہم اس کو اوپر رکھ کے آئے تھے کہ دبو کے آئے ہیں، اسے نیچے دبا کے آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت کی قوت سے اس زمین کو حکم دیا، وہ زمین پھٹی، وہ کونپل نکلی۔ اتنی نرم کونپل کو زمین سے پھاڑ کر، زمین کو پھاڑ کر اس کونپل کو نکالنے والا کون ہے؟ بچہ بھی نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس رستے سے وہ نکل رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بچے کو واپس پہنچا سکتی نہیں۔ ایسے ہی اس نرم اور ملائم کونپل کو دنیا کا بڑا اسے اکھیڑے زمین سے اور کہے جہاں سے یہ نکلی اسے دوبارہ اس زمین کے اندر پہنچا سکتے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کا مطلب بات تو تمہیں سمجھ آ گئی۔
آج کے بعد اس بات پہ یہ وعدہ کریں ہم کبھی بھول کے بھی یہ نہیں کہیں گے جہاں سے تم نکلے ہو. سمجھ آئیں؟ کوئی دنیا کی طاقت ایسا کر سکتی نہیں. اللہ ثم السبیل یسرا، اللہ نے تمہارے لیے یہ رستہ نکلنے کا آسان کر دیا. ایک تو یہ معنی اس کا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تیرا رستہ آسان کر دیا، تجھے نمازی بنا دیا، تجھے ایمان دے دیا، تجھے رب کی پہچان دے دی. یہ اگر رستہ پیدائش کے بعد اگر ایمان والا رستہ آسان ہو جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ ہم سب کے لیے ہدایت والا رستہ آسان فرما دے، ایمان والا رستہ آسان فرما دے. ثم اماتہ، پھر وہی رب ہے جس نے تجھے فوت کیا. مرنا ہے نا انشاءاللہ، کیوں جی؟ دعا کریں اللہ ایمان کی موت نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی کے بعد اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کیونکہ بڑی اچھی بات ہے. میں پیچھے یہ راسک صاحب کے والے سے بات وہ خطاب کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار خطاب کرتا ہوں لیکن ایک میرا ایک ذاتی مزاج ہے، میں کہتا ہوں خطاب کے اندر جتنی باتیں نصیحت کی وہ تو ہونی چاہیے لیکن بار بار اپنے رب سے مانگتے بھی رہنا چاہیے. پتہ نہیں کون سی ایسی گھڑی اللہ قبول فرما لے، نکلا ہوا جملہ اللہ قبول فرما لے اور اللہ ویسا ہی منظر کر دے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ساری زندگی ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمانا. اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں اللہ رحمت تیری ایسی آئے، یا تو قیام میں ہو یا تیرے رکوع تیرے سامنے جھکے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہوں، نہیں تو اللہ کم از کم سجدے کی حالت میں ہو. اللہ اپنے رحمت کے ساتھ جب ہم کہہ رہے ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہماری روح کو پرواز کر لینا، اپنے پاس بلا. اللہ سجدے والی موت نصیب فرما. اس سے بڑی سعادت والی بات کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں رب کے دربار میں پہنچے گا. اگر ہم سجدے کی حالت میں رب کے دربار میں پہنچ جائیں تو انشاءاللہ جنت بقی ہے. اللہ ضرور عطا فرما دیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب ہے. ثم اماتہ، پھر اسی نے مارا. ثم فاقبرہ، مارنے کے بعد قبر بھی وہی دیتا ہے، قبر بھی وہی دیتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ بڑا پیسہ کمایا، بڑا پیسہ کمایا، کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا لے، گاڑیاں خرید لیں، بڑا کچھ سمیٹا، لیکن موت ایسے آئی کہ جاتے ہوئے کفن بھی نصیب نہیں ہوا. ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں، قسم باللہ کوئی فائدہ نہیں کہ جاتے ہوئے کفن بھی نصیب نہ ہوئے، قبر بھی میسر نہ آئے. دعا کریں اللہ ایسی موت دے حلال رزق طیب سے اللہ کفن بھی دے، حلال انداز میں اسی وراثت سے اللہ قبر بھی میسر فرمائے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسی رب نے تمہیں موت دی، فاقبرہ وہی تمہیں اٹھائے گا، قبر بھی دے گا. ثم اذا شاء انشرہ، جب وہ چاہے گا تمہیں قبروں سے پھر وہی اٹھائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانے، سارے مردے، سارے جو اپنے بوجھ تھے ایسے زمین سب اگل کے باہر نکال دے گی. ثم اذا شاء انشرہ، جب وہ چاہے گا تمہیں قبروں سے وہ اٹھا لے گا، نکالے گا. کلا، ہرگز نہیں، لما ابھی تک، یقضی نہیں اس نے پورا کیا، ما امرہ جو اسے حکم دیا گیا تھا. اللہ، اسے زندگی ملی لیکن اس کو عبادت کا حکم تھا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری میری زندگی کا مقصد رب کی عبادت ہے، لیکن یہ اس کو حکم ملا تھا عبادت کے لیے. ابھی یہ بچہ تھا، جوان ہونے کے منتظر، جوان ہوگا تو جناب عبادت کر لوں گا. اب یہ جوان آیا ہوا، بڑی رنگیلیاں اس کے سامنے آ گئی، بڑی ہریالیاں اس کے سامنے آ گئی، بڑی زیب و زینت اس کے سامنے آ گئی، بڑا کچھ اس کو دیکھنے کو ملا. کہتا کوئی بات نہیں، ابھی بوڑھا ہوں گا، جب مرنے کے قریب ہوں گا پھر جناب پھر عبادت کر لوں گا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ لما یقضی ما امرہ، ابھی تک اس نے اپنے وعدے کو وفا کیا نہیں، ابھی تک اس نے جو اسے حکم ملا تھا اس کو اس نے پورا نہیں کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف. پہلے تذکرہ کیا تخلیق کا، یا اپنی تخلیق کو تو دیکھے، اسے پیدا کس سے
چیز سے کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو کھانے کے لیے دینے والا کون ہے، اور جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ اِلیٰ طعامہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، انا صببنا الماء صبا، ہم نے بہایا پانی، انا ہم نے، صببنا بہایا، الماء پانی، صبا بہایا، ہم نے آسمانوں سے پانی کو برسایا، بارش کو برسایا، پھر کیا ہوا، ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگایا اس زمین سے، اللہ اکبر، نباتات کو ہم نے اگایا، انگوریاں نکلی، پھل نکلے، پھول نکلے، پودے نکلے، درخت نکلے، اس سے جناب پھر آج کے ہمارے خوراک کے مطابق گندم نکلی، منجی نکلی، گنا نکلا، یہ ساری فصلیں اللہ نے کس کے لیے اگائی ہیں؟ ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہا وعنبا، ہم نے انگور ان کے لیے اگائے، انگوروں کے پھل اگائے، وقضبا، اور ترکاری مختلف قسم کی سبزیاں ان کے کھانے کے لیے، وزیتونا، اور ہم نے زیتون کا پھل اور درخت جس کے تیل کے اندر، جس کے پھل کے اندر اللہ نے بڑی قوت و طاقت رکھی ہے، آج بھی عرب کے اندر اسے بطور غذا کے استعمال کیا جاتا ہے، ونخلا، اور ہم نے ان کے لیے کھجوریں پیدا کی ہیں۔ یہ تمہارا کھانا ہے، کیا کمال کی نعمتیں۔ اللہ کے بندوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے کھانے کے لیے ہمیں یہ بے شمار دی۔ فرمایا یہیں پہ بس نہیں ہے، تو چند ایک نعمتوں کا میں نے تذکرہ کر دیا نام لے کر، وحدائق غلبا، اور بے شمار گھنے باغات ہم نے دے دیے۔ او بھائی، گندم بھی تو ایک گھنا پھالی ہوتا ہے نا باغ کے، نہیں کیوں جی؟ جب ایک لہر سونے کی طرح جب وہ تیار ہوتی ہے، گندم گرمیوں کا موسم ہو، سورج پوری جرت کے اندر ہو، تپش پیش کر رہا ہو، اس کے اوپر چمک پڑی ہوتی ہے، سونا نظر آتا ہے کہ نہیں گندم؟ کیا کمال کی چمک اس کے اندر رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یہ بھی تو ایک باغ ہی ہے، منجی بھی تو ایک باغ ہی ہے، اس کے سوا جتنے پھل ہیں وہ بھی باغ ہی ہیں۔ فرمایا وفاکہۃ وابا، وفاکہۃ، اور کئی قسم کے اور ہم نے پھل دیے تمہارے لیے، بے شمار پھل ہیں، کھاتے ہیں، وابا، اور مختلف قسم کا ہم نے چارہ بھی دیا۔ یہ کس لیے ہے؟ متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے وہ جانور جو تم نے رکھے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب وہ جانور، اگر جانوروں پہ بات کروں تو بڑی باتیں، قسم باللہ، جانور تمہاری سواری کے لیے، جانور تمہارے کھانے کے لیے، اس سے بڑے اور کیا کیا ابھی موجود اور فوائد ہیں جانوروں کے، جو تمہاری ادویات کے اندر بھی، اور مختلف فوائد ہیں انسان کی زندگی کے اندر، جانوروں کے بھی۔ قسم باللہ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں رب نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ اپنا بنا لے، اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، شکر گزار بنا دے۔ جب بھی کھائے نا کھانا، یہ دی سن لیں، آپ نے فرمایا جو بندہ جب بھی کھانا کھاتا ہے یا کوئی بھی گھونٹ پیتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ بولیں الحمدللہ۔ یاد رہے گا جی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ یار رب کے بڑے بڑے احسان ہیں۔ بوڑھے ہو گئے کھاتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے پیتے ہوئے، جوان ہو گئے کھاتے پیتے، کیوں جی؟ بچپن سے، جنم سے، ماں کے پیٹ سے لگے ہیں کھانے۔ یار اس اگلی زندگی کا وعدہ کریں، اللہ جب کھائیں گے تیری تعریف کریں گے، جب پئیں گے تیری تعریف کریں گے، جب پہنیں گے تیری تعریف کریں گے، جب بھی تیرے طرف سے آنے والی کو نعمت ہمیں ملے گی اللہ، ہم پل پل اور لمحہ لمحہ، کریا کری، بستی بستی اللہ تیری تعریف کے نغمے گائیں گے۔ صحیح مسلم کے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ کوئی کھاتا ہے نا تو پڑھتا ہے الحمدللہ ہر لقمے پہ، اور جب بھی کوئی پیتا ہے ہر گھونٹ پہ وہ پڑھتا ہے الحمدللہ۔ صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لیرضا، اللہ یقیناً اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جس پہ رب راضی اس پہ سارا جگ راضی، جس پہ جگ راضی قسم باللہ، وہ دنیا سے چلے بھی جائے نا ساری زندگی لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، یار کیا کمال کا دنا انسان تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اچھا تھا۔ پھر یہ تمہاری اور میری شہادتوں کو اللہ قبول کر کے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس خوش نصیب پر میں نے جنت کو واجب کر دیا، میں نے جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اصلاح فرمائے، فرما بردار بنائے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات
آپ نہ کھانے کو غور سے دیکھا کریں. اللہ نے کہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. جب بھی کھانا دیکھیں نا اب دیکھیں, اب ساری زندگی آپ نے آئے ذہن میں رکھنی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, کھانے کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر کیا کہنا ہے, الحمدللہ اللہ تو نے اپنی رحمت سے یہ مجھے دے دیا ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنی ہے, کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ, اور اس کے بعد آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. غالباً یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خوش نصیب نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں.